چلا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ جو گمشدہ حاجی ہوتے ہیں ان کی بہت مدد کرتے ہیں. ایک دفعہ کوئی خاتون بھی آپ کو ملی تھی. ہاں وہ کیا واقعہ ہے؟ اچھا، گمشدہ حاجی جو ہوتے ہیں نا جی، ان کے لیے ہمارے پاس نا جی اب تو بڑا جدید سسٹم ہے، ہم ان کو سکین کر لیتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ نا یہ ان کے جو کڑا لگا ہوتا ہے نا جی، بالکل اس ٹھیک کے ہے. اوپر وہ اسکینر ہوتا ہے، ہم اس کو سکین کر لیتے ہیں تو ہمیں ہر چیز پتہ چل جاتی ہے. اس وقت نا جی ایک کڑا ہوتا تھا، 3 کارڈ ہوتے تھے، ان کو ہم پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا تھا. تو وہ اماں ایک گم ہو گئی، تو میں نے پوچھا اماں وہ کدھر ہے کڑا؟ اماں کہتے پتر میں نہیں چبھتا سی، میں لا کے سوٹتا. چلو اب تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہمارے پاس یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اماں کو لے کے، چونکہ جو گم ہوا نا جی وہ پریشان ہوتا ہے، ایسے ہی. ہم ان کے ساتھ گفتگو ایسی کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول جاتا ہے کہ میں گم ہو گیا تھا. آپ کی گفتگو میں گم ہو جاتا اب وہ گفتگو لیکن میں گم ہو حاج جاتا ہے. صاحب کے بارے میں یہ کہوں کہ خود خدمت بہت کرتے ہیں حاجیوں کی. بالکل. حاجیوں کو کہتے ہیں کہ اتو کھجورا نہ لو لورو سستیاں ملتی ہیں. اب اماں کو میں کبھی ادھر لے جاؤں کبھی ادھر لے، بھی کہیں سے کوئی راستہ یاد آ جائے. اور ساتھ میں نے اماں سے پوچھا، میں نے کہا اماں کون کون ساتھ آیا تھا؟ اماں کہندی چھڈ وے میرے بچے ہے، وہ میری نوہ بڑی کپتی، وہ میرے نال آئی ہے. میں کہا اماں جی کتوں دے رہن والے ہو؟ اماں کہندی جی میں قصور دی رہن والی ہوں. پتر تو مینوں قصور دی لاری چبا دے، میں واپس جانا ہے مکہ سے. مکہ تو میں کہ اماں جی آپ تو جہاز پہ بیٹھ کے آئی تھی. اماں کہندی پتر مجھے جہاز سے بڑا ڈر لگتا. وہ میں نا اپنی نوہ دے ڈر تو بیٹھی رہی. میری نوہ بہت کپتی ہے پتر، وہ تو میرا پتر میرے نال بڑا پیار کرتا ہے، وہ مینوں لے آیا، میں آ گئی. چلو ہن میں آ ہی گئی ہوں، میرا پتر تو مینوں قصور دی لاری چبا دے. اتنے منڈا نا موٹر سائیکلاں دا کام کردا ساڈے پنڈ، وہ مینوں چھڈ آؤ گا. اب کوئی 1.5 سے پونے 2 گھنٹے لگے اس میں. تو اچانک میں اماں کو لے آیا تھوڑی سی اوپر لا کے نا جی، میں نے ہائٹ پہ اماں کو ایسے کھڑا کر کے خود میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ گیا. عجیب سا وہ حاجی وہاں سے گزرتے تھے. اچانک ایک لڑکی نیچے مجھے نظر آئی جو اوپر دیکھ رہی تھی. میں نے کہا اماں وہ لڑکی آپ کو دیکھ کے رو رہی، کہندی اے ہوئی تے میری نوہ ہے. اب اماں کو میں نیچے لے کے آیا، یہاں سے وہاں 10 قدم دور اماں بھاگی اور جا کے اپنی بہو کو جپھی ڈالی، اتنا پیار کیا جس کے بارے میں وہ اتنی باتیں کر رہی تھی. تو میں اماں کے پاس گیا، میں کہا اماں جی میرے لیے کی حکم ہے؟ اماں کہندی جا وے دفع ہو جا پر 2 گھنٹے تو میرے خراب کرتے. اماں نو کہی جا رہے ہیں اماں جی تسی برگر کھوانا. آپ نے جو سٹارٹ لیا، آپ جو سوڈا کی بوٹلز تھے میں بیچتا وہ تھا. بیچتے تھے آپ، اور آج ایک برانڈ ہے پاکستان. کمزور تھے بہت، مجھ سے بھی کمزور تھے. وہ کدھر سوڈا کھولیا، وہ بوتل دے پریشر والی چھت وچ وجے جا کے. وہ پھر ایتھے آ گئے. ہاں جی میں کمزور ہوں، لوکی تانوں تے جارا کہندے ہیں نا. وہاں سے یہاں تک کا سفر کیسے طے ہوا، اور کبھی واپس گئے اس دکان پہ، کبھی پھر نظر آئی؟ نہیں کافی دکانیں تھیں، اتنا جا نہیں سکتا. لیکن یہ پوری بات ہے کہ میں گدھا گاڑی پہ بوتلیں بیچتا تھا نا. مثلاً کہ حالات ایسے تھے، پھر زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں گا، شوبز کا حصہ بنوں گا. لیکن اللہ سے یہ دعائیں کی تھی کہ یا اللہ پاک میرا رزق وسیع کر دے. اور 5 سسٹریں ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، جتنے ہم غریب ہیں تو کیا بنے گا. تو یہ دعا کرتے کرتے میں سو گیا. تو صبح جب میں اٹھا ہوں تو میرے دوست آئے، کہتے وہ کویت بڑا مشہور ہوتا تھا، کویتی کہ وہ بڑا لوگ جاتے تھے کویت، دبئی، یہ وہ. انہوں نے کہا میرا دوست آیا، وہ کہتا جی کویتیوں کی شادی ہے ادھر چلیں. تو ہم جگتے وغیرہ بہت زیادہ کرتے تھے. ہم گئے ہیں، جگتیں کی. ادھر جا کے ہم ڈانسر آئے تھے ادھر نا لڑکے، ان کو بہت زیادہ جگتیں کی. وہ ایک لڑکا، اس کا نام بھی کیسر تھا، کیسر بھائی ہے میرے لیے. تو انہوں نے کہا یار آپ بات بہت اچھی کرتے ہو، آپ کو ڈراموں میں کام نہ کرنے دیں کہ ڈراموں میں کام کرو. وہ دوست کہتے چلتے ہیں ڈرامے والے دیکھتے ہیں، لڑکیاں لڑکے ایکٹر کیسے ہوتے ہیں. وہ صبح میں نے اپنا سائیکل اٹھایا، شاگردی کی، تو آہستہ آہستہ میں نے شروع کر دی، باتیں لکھنا شروع کر دی ایکٹروں کو دیکھ کے. تو 3-4 سال میں ایسا ہو گیا کہ اللہ پاک نے اس کام میں بھی برکت ڈال دی. بعد میں جب ماشاءاللہ انہوں نے اپنا نام بنا لیا، تو آؤٹ ڈور تھیٹر کے دوران جب چھاپا پڑتا تھا واپس بوتلیں بیچنے کی ایکٹنگ شروع کر دیتے تھے پولیس سے بچنے کے لیے. نہیں چھاپا ایک مرتبہ پڑا تھا زندگی میں، لیکن اللہ کی مہربانی سے میں زندگی میں کبھی ڈرا نہیں ہوں. آپ کا شعر پولیس آئی، سب ایکٹروں کو پکڑ لیا، آپ کا شعر نہیں پکڑا گیا. لاسٹ جب پولیس جانے لگی، آپ کا شعر کرسیوں کے نیچے چھپا ہوا تھا. وہ پولیس والا ایک بہت تکڑا تھا، آپ کے شعر کو انہوں نے ٹانگ سے پکڑ کے ایسے کیا ہے، آپ کا شعر میوں میوں کرتے ڈالے میں بیٹھ گیا. اور جاتے ہی انہوں نے پھر کہا تو کچھ نہیں، آپ کے شعر کو، آپ کے شعر کو کہا کہ مرغا بن جاؤ. آپ کا شعر مرغا بن گیا.
बस फिर नहीं कौन सा हस्बे तफीक 5 जो पढ़ते हैं ਨਹੀਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ सलामी सलामी ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ये गया? नहीं हाँ हाँ फिर वो एक हमारी फिल्म की शूट हो रही थी, वर्दी मैंने पहन ली तो उसने मुझे बताया हमारे पास तो स्टिक ही नहीं है और स्टूडियो दूर। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कोई थाना हैगा नेड़े? कहते ये सत्तू कतला थाना हैगा नाल। वर्दी मैंने पहनी हुई, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ मैं एंटर हुआ। अच्छा वो थाना भी ऐसा था जैसे कोई अफगानिस्तान का थाना हो, कोई बिल्डिंग शिल्डिंग ऐसे टूटी फूटी, कैंप लगे हुए, वो दूर दूर फिर रहे थे। मुजरमान भी बम फड़े हुए ने मैं जब उतरा तो पड़े 5-7 सलूट। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ यस ਸਟੇਸ਼ਨ कोई अफसर आया है, मैं और थोड़ी अटैच हो गया। मैंने उसे पूछा, मैं कहा साहब कहाँ हैं? कहने कि वो सर वो साहब तो अभी नहीं आए। तो मैंने कहा कोई स्टिक रखी है? जी सर। मैं कहा लाओ। अब वो गया इन्होंने जाकर वो शॉपर पैक ही ले आया। मैंने उससे लिए, मैंने कहा साहब आए तो बता देना। अच्छा, वो डर के मारे ये नहीं पूछा भी क्या बताओ। मैं तो शूट पे आ गया। वो हमारे ना एक दोस्त थे शरीफ संधू साहब, इंतकाल कर गए हैं। उनकी मुझे कॉल आई आधे घंटे के बाद। मैंने कहते वो थाने तू गया से? मैं कहा जी सर। कहता वो शुक्र है यार उत्थे स्यापा पे है तो किसी कोई खिदमत साढ़े इलाके शूटिंग कर रहे हो। मैं कहा भैन डाला थोड़े को नवा होना वो तो भेज दो। हमारे पास बड़ा ही बुरा था वो डाला, तो उन्होंने भेज दिया नया 0 मीटर डाला, ऊपर वो गन वाला भी खड़ा था। उसके ऊपर हमने मास्टर शॉट किए, उस तो बाद फिर मैं क्लोज कराया, टुटे डाले बैग। लेकिन ठाकुर साहब की एक बात बताऊं, ये पुलिस में भी रहे हैं। अच्छा ये सच में पुलिस में भी रहे हैं। मैं पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में मैंने जॉब की। अच्छा हाँ जी, वो 79 में तकरीबन 82 तक, उस वक्त बिल्कुल नई नई वो समंदर की गार्ड बनी थी। उसके बाद फिर मैं वहाँ एक ऑफिसर आए कर्नल अदरीस खान साहब, वो आए थे डेपुटेशन पे, उनके 2 साल पूरे हो गए। वो मुझे लेके इस्लामाबाद में आ गए। यहाँ आके फिर उन्होंने मुझे इस्लामाबाद पुलिस में करवा दिया। फिर मैंने जॉब छोड़ी 13 साल 7 महीने के बाद। आपने इस्लामाबाद पुलिस में 13 साल जॉब की नहीं है? पहले उधर की, वो बकाया सारी डाल के टोटल मैंने जॉब की 13 साल 7 साल महीने। छोटी जी गलती तो नौकरी तो कढ़िया, हथ कड़ी बेच के बच्चे का बस्ता लेता। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕੋ ਡਾਕੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। वैसे माफ करना, 5ਵੀਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। और बस्ता खोलो जिप ते प्रकार कढो ना, ते प्रकार ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਚ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹਾ ਕੈਸਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਨੈਨਕਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।